جماعت اسلامی سے لوگ الگ ہوئے ہیں، جن میں میر حسن اصلاحی بھی ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب بھی ہیں، دیگر بھی ہیں، تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا فیصلہ بہتر تھا یا یعنی کہ ان کی رائے درست تھی؟ یعنی کہ ابھی جو اتنا وقت گزر گیا ہے اس میں جو انتخابی سیاست میں یا براہ راست سیاست سے جو جماعت اسلامی کا تعلق رہا ہے، اس کے نتیجے میں اگر اس کا نفع نقصان اس کا کوئی لگایا جائے تو اوورآل یہ جماعت کو، جماعت کی فکر کو اور ایک اسلامی تحریک کو اس کا فائدہ زیادہ پہنچا ہے، نقصان زیادہ پہنچا ہے، اور وہ رائے ٹھیک تھی کہ جماعت اسلامی کو یعنی کہ جو بھی کہا جاتا ہے کہ رجوع کرنا چاہیے، تو اس کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ دھڑے اس لیے الگ ہوئے اور مختلف یعنی کہ اس میں سے تنظیمیں بھی وجود میں آئیں اور مختلف یعنی کہ فکری دھارے بھی نکلے۔ ایک بات تو ذرا سمجھ لیجئے پہلے کہ جو ہو چکا وہ ہو چکا، وقت کو دوبارہ درست نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اگر یعنی یہ کبھی یہ نہ کہیے کہ اگر جنگ جمل نہ ہوتی تو کیا ہوتا، اور جنگ صفین نہ ہوتی تو کیا ہوتا، سمجھ گئے آپ، اور خوارج اگر پیدا نہ ہوتے تو کیا ہوتا۔ بہرحال ہو گیا جو ہونا تھا۔ جہاں تک امین احسن اصلاحی صاحب کا تعلق ہے تو امین احسن اصلاحی اپنے مزاج کے اعتبار سے بہت ہی شعلہ خو تھے، وہ آتش مزاج تھے، اور تو مولانا جلیل احسن اصلاحی نے غالباً صحیح بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا مودودی کے دو کارنامے ہیں، ایک تفہیم القرآن ہے اور دوسرا کارنامہ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے 17 سال تک مولانا امین احسن اصلاحی کو برداشت کیا۔ اچھا تو بہرحال، اور وہ اصلاحی صاحب خود کہتے تھے کہ جتنے ناز مولانا مودودی نے میرے اٹھائے ہیں شاید کسی اور کے نہیں اٹھائے ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اور مولانا مودودی کے انتقال پر انہوں نے جو بات کی اصلاحی صاحب نے کہ مزاج شناس قرآن کی جو ہے آج وفات ہوئی ہے، مزاج شناس قرآن۔ اللہ۔ اور ایک اور بات بڑی دلچسپ ان کی ہے، وہ کہتے ہیں کسی کو مولانا مودودی پر تنقید کرنے کا حق حاصل نہیں ہے سوائے میرے۔ بہت اچھے۔ یعنی کیونکہ میں ان کے ساتھ رہا ہوں، میں جو تنقید کرتا ہوں تو میں تو بہرحال وہ اصلاحی صاحب تھے۔ اچھا، جہاں تک ڈاکٹر اسرار کا تعلق ہے، ڈاکٹر اسرار بہت مخلص تو تھے، لیکن دیکھیے وہ صرف 23 سال کی عمر میں جماعت اسلامی میں شامل ہوئے جی، اور 25 سال کی عمر میں علیحدہ ہو گئے۔ اچھا تو اب ذرا سوچ لیجئے کہ 23 سال کا لڑکا کیا ہوگا اور 25 سال کا لڑکا کیا ہوگا، اور وہ میڈیکل کالج سے نکلا ہے، اور ذہین تو تھے وہ۔ اچھا، اس کو کوئی زیادہ عربی بھی نہیں آتی، زیادہ قرآن بھی وہ نہیں جانتا، اور مولانا کا لٹریچر پڑھ کے آیا ہے، اور مولانا کا سمجھے، اور شعلہ مزاج وہ بھی ہے، جذباتی وہ بھی ہے، غصہ بھی ہے، جلال بھی ہے، جمعیت سے بھی نکالیں گے۔ اس کے بعد لیکن انہوں نے بڑی محنت کی ڈاکٹر اسرار نے۔ یعنی دیکھیے، میں نوجوانوں کو یہ کہتا ہوں کہ ڈاکٹر اسرار سے سبق لینا چاہیے۔ ایک میڈیکل ڈاکٹر وہ سارا وقت قرآن پہ لگا دیتا ہے، ایک میڈیکل ڈاکٹر عربی زبان سیکھنے پہ وقت لگا دیتا ہے، اسلامیات میں وہ ایم اے کرتا ہے، اچھا اس کے بعد وہ پریکٹس 8 گھنٹے کے بجائے 4 گھنٹے کرتا ہے، باقی سب پڑھنے پڑھانے پہ لگا دیتا ہے وقت۔ تو یعنی مادیت سے بالا تر ہو کر، پیسے اور دنیا پر سے بالا تر ہو کر دین کی خدمت کے لیے لگ جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر اسرار نے بہت محنت کی، اور آپ دیکھیے کہ ان سے بہتر مدرس قرآن پاکستان نے پیدا نہیں کیا۔ بہت بڑے مدرس تھے وہ، اور انہیں بولنے کا سلیقہ بھی تھا، اردو زبان پر گرفت اچھی تھی، اقبالیات پر ان کو بڑی جو ہے نظر تھی، ان کی نظر تھی، بڑا کلام ان کو، بڑا حصہ کلام کا حفظ تھا، اور اصلاحی صاحب کو بھی انہوں نے تدبر قرآن کو چاٹ لیا تھا، اور تفہیم تو اور مولانا مودودی تو ان پر حاوی تھے۔
پھر یعنی ان کے اوپر اصل میں کچھ اور لوگوں کے دباؤ بھی رہے، دیوبندیوں کا ان کے اوپر بہت بڑا دباؤ رہا، تو اس سے بھی وہ اچھا ایک زمانے میں پھر وہ مولانا مودودی کے بڑے سخت مخالف ہو گئے، اور ان کی ایک بڑی عجیب نفسیات ہو گئی تھی کہ جب کوئی آدمی ان سے ملنے کے لیے جاتا تھا نا، تو کوئی اگر مولانا مودودی کے بارے میں ایک جملہ کہہ دیتا نا، تو وہ 2 گھنٹے تک مولانا مودودی پر بولتے تھے، اچھا، اور کوئی ان کو روک نہیں سکتا تھا. یعنی ایک نفسیاتی ایک وہ مسئلہ بن گیا تھا ان کا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں پھر وہ مولانا مودودی کے قائل ہوئے وہ. تو ظاہر ہے کہ ٹھہراؤ آ گیا ان کے اندر اور چیزوں کو سمجھنے کی. اچھا، جہاں تک وہ دیکھیے 1957 میں ماچھی گوٹ کی جو پالیسی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پالیسی پر ہمیں نظر ثانی کی ضرورت ہے. اچھا دیکھیے، مولانا مودودی نے بہت ساری چیزیں لکھی 1930 اور 1940 کے درمیان، جب ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی. جی. اس کے بعد 47 میں پاکستان بننے کے بعد 2-3 سالوں میں وہ جو ہے یہاں اسلامی نظام کا مطالبہ کرتے رہے، اسلامی آئین کا مطالبہ کرتے رہے. لیکن یہاں خفیہ ہاتھ کچھ پاکستان میں ایسے تھے جو دستور بھی بننے نہیں دیتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ یہ امریکہ کے ماتحت رہے یہ ریاست. اور اس کے بعد پھر جب قرارداد مقاصد پاس ہو گئی، اب مولانا مودودی نے کہا کہ اب دستور نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب ہمارے لیے انتخابات میں حصہ لینا جائز ہے، کیونکہ اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کر لیا گیا ہے، اب ہم الیکشن لڑ سکتے. اس پر پھر جماعت کے اندر ایک ہلچل ہو گئی. مولانا عبدالرحیم اشرف صاحب اور دوسرے جو لوگ تھے، انہوں نے کہا آپ اپنے لکھے ہوئے کے خلاف پالیسی بنا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہاں، وہ پالیسی میری انڈیا کی تھی اور وہ پاکستان بننے کے بعد پالیسی تھی. اب دستور نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب ہمارے لیے انتخابات میں حصہ لینا جائز ہے. تو میں نے اپنی پالیسی بدلی ہے نئے حالات کے تحت. تو شاید اگر مولانا مودودی مزید زندہ رہتے تو اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرتے، کیونکہ وہ مجتہد تھے. یعنی وہ لکیر کے فقیر نہیں تھے کہ ایک پالیسی بنا دی، ایک اسٹریٹجی ہے، ایک حکمت عملی ہے، تو وہ حکمت عملی تبدیل بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ بات مت فراموش کیجئے کہ پاکستان پر ایوب خان کا آسیب آج تک طاری ہے. تو یہ ایوب خانی بھوت سے پاکستان نہیں نکلا. ایوب خانی آسیب یعنی ایوب خانی وائرس جو ہے وہ 1947 سے ہے، جب وہ بریگیڈیئر تھے اور فیلڈ مارشل بننے تک. اور اس کی مختلف صورتیں ہم نے ضیاء صاحب کے زمانے میں اور پرویز مشرف کے زمانے میں ہم نے دیکھی، اور آج بھی کسی نہ کسی عالم میں کسی نہ کسی صورت میں وہ آسیب ہم دیکھ رہے ہیں. تو تحریک اسلامی کو اور تمام اسلامی جماعتوں کو بیٹھ کر یہ سوچنا چاہیے کہ اس آسیب سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں. یعنی اس بھوت نے ہم کو جکڑا ہوا ہے، اور یہ پورے پاکستان کو جکڑا ہوا ہے، تو اور خود فوج کو بھی اور سارے اداروں کو بھی جکڑا ہوا ہے. تو یہ اس آسیب سے باہر نکلنے کے لیے اچھا، اب اس میں ایک بات ذرا سمجھ لیجئے. ہمارے فیضان بھائی نے بھی اس طرف پوچھا تھا کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے، یعنی جیسے میں نے کہا نا کہ ہمیں کیسے تقسیم کرنا ہے. اب دیکھیے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ امریکن ایمبیسی کا اسٹاف کتنا ہے، ذرا آپ نیٹ پہ جا کے چیک کر لیجئے. اچھا، ان کے یہاں کتنے آلات نصب ہیں سفارت خانے کے اندر، اور کتنی بلڈنگز ہیں ان کی. اچھا، اتنا سارا اسٹاف یہاں کیا کر رہا ہے؟ اچھا، یہاں پر امریکن وہ جو اسٹاف ہے، کتنے لوگ اردو زبان جانتے ہیں؟
کتنے لوگ اردو سمجھتے ہیں، پنجابی سمجھتے ہیں. اچھا، ان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو سندھی اور بلوچی جانتے ہیں، پشتو جانتے ہیں ان کی. تو یہ ظاہر ہے کہ دوسرے ملکوں پہ حکومت کرنے کے لیے کئی چیزوں کا ہونا ضروری ہے نا. تو ظاہر ہے کہ وہ ایسے حکومت نہیں کر رہے ہیں ریموٹ، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کا بہت بڑا اسٹاف ہے ان کے پاس یہاں. اچھا دیکھیے، وہ ہر پارٹی کے ہر اسٹیٹمنٹ کو روزانہ نوٹ کرتے ہیں. ہر آدمی کی فائل ہے ان کے پاس. فضل الرحمان کی ہے، فضل الرحمان کی پارٹی ہے فرض کیجئے، تو ان کی پارٹی میں فرض کیجئے 15 بڑے لوگ ہیں. ہر آدمی کی فائل بنی ہوئی ان کے پاس کہ 11 جنوری کو کیا بیان تھا، 12 جنوری کو کیا تھا، فروری میں، مارچ میں، وہ ساری چیزیں وہ ویڈیوز اور نیوز وغیرہ بنا کے وہ رکھتے ہیں. اور ایک آدمی موجود ہوتا ہے، وہ پوری فائل دیکھ کے جب کو ملاقات کرتے ہیں ان سے پوری ہسٹری ان کے سامنے ہوتی ہے. اچھا آپ نے یہ کہا تھا، آپ نے یہ کہا تھا، آپ نے یہ بیان دیا تھا، آپ نے یہ، ان کے سامنے نقشہ ہوتا ہے. تو جب آپ اپنے دشمن سے پوری طرح واقف ہوں تو ان کو لڑانا بھی آپ کے لیے بہت آسان ہوتا ہے. اچھا جی، آپ کو تو وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ تو مسلمان نہیں ہیں، وہ صاحب تو کہہ رہے تھے کہ آپ کافر ہیں، وہ صاحب تو کہہ رہے ہیں آپ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو یہ ساری چیزیں ان کو معلوم ہوتی ہیں. اچھا اسی طرح یعنی نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں، اور ان کے جو 20-25 بڑے لوگ ہیں، ہر ایک کی ان کے پاس فائل ہوتی ہے ان کے پاس. یہی حال پیپلز پارٹی کا ہے، یہی ANP کا ہے. تو ہمارا دشمن ہماری کمزوریوں سے، ہمارے اختلافات سے پوری طرح واقف ہے. تو ایک ہم ہے کہ ہم خود بھی لڑتے ہیں اور دشمن بھی ہمیں متحد دیکھنا نہیں چاہتا. تو اس پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اچھا ایک بات ہے کہ ہمارے اندر اختلافات ہیں. اس دن بھی میں نے یہ بات سرسری طور پر کہی تھی، اختلافات تو ہیں. جیسے دیکھیے میں ایک بات سمجھاتا ہوں، تھوڑا سا مشکل بات ہے. اب جیسے میں فرض کیجئے، آپ مجھ سے پوچھیں کہ میرا عقیدہ کیا ہے، میں کہوں گا اہل سنت والجماعت. تو کیا اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ اہل تشیع کے عقائد کو صحیح سمجھتے ہیں، میں کہوں گا نہیں، میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ رکھتا ہوں، لیکن میں اہل تشیع سے گفتگو کر سکتا ہوں، بات چیت کر سکتا ہوں، ڈائلاگ کر سکتا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں. اچھا کیا آپ بریلوی فکر کو صحیح سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں صحیح نہیں سمجھتا، لیکن ان سے، وہ ہمارے بھائی ہیں، میں ان سے بات کر سکتا ہوں. کیا آپ دیوبندی ہیں؟ میں دیوبندی نہیں ہوں، لیکن ان کے قریب ہوں، میں ان سے بات چیت کر سکتا ہوں، میں ان کو سمجھ سکتا ہوں. کیا آپ یعنی 100% اہل حدیث ہیں؟ نہیں، میں اہل حدیث نہیں ہوں 100%، لیکن وہ ہمارے بھائی ہیں، توحید پرست ہیں، میں ان کی باتوں کو سمجھ سکتا ہوں، ان کے ساتھ ڈائلاگ کر سکتا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ تو ہیں بنیادی طور پر قرآن و حدیث کے پیروکار. تو جہاں بھی آپ ہیں، فرض کیجئے آپ جماعت اسلامی میں ہیں، فرض کیجئے آپ تنظیم اسلامی میں ہیں، آپ دیوبندیوں کے جمعیت علماء اسلام میں ہے، یا جمعیت علماء پاکستان میں، کسی بھی مذہبی جماعت میں، تو وہاں رہتے ہوئے بھی اس جماعت سے ابو ہو کر آپ امت کی بھلائی کے لیے سوچنا چاہیے. آپ بہت اچھا، بہت اچھا. یعنی ایک آپ کی نظریات ہوتے ہیں نا، اور اچھا آپ کے نظریات بھی بدلتے رہتے ہیں. جی یعنی جوانی میں کچھ اور سوچ تھی آپ کی، 40 سال میں کچھ اور ہو گئی، 50 میں، 60 میں. جیسے جیسے آپ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کے عقیدے میں، آپ کی فکر میں، آپ کی سوچ میں ٹھہراؤ بھی آتا ہے، اور اس میں بہت سارے کانسیپٹ کو آپ درست کرتے جاتے ہیں، اور جذباتیت تھوڑی کم ہوتی جاتی ہے، حقیقت پسندی زیادہ آتی جاتی ہے. تو آپ وہاں رہتے ہوئے ایک بڑی کینوس کی طرف غور کرنا چاہیے آپ کو، اس سے بلند ہونا چاہیے. بہت اچھا. یعنی اب اس کی مثال میں دیتا ہوں. جیسے آپ امام ابن تیمیہ کو لے لیجئے، وہ پیدا ہوئے حنبلی گھرانے میں، لیکن حنبلیت سے بلند ہو کر وہ غور کرتے تھے. انہوں نے اپنے آپ کو حنبلیت میں باندھا نہیں. یا مولانا مودودی کی مثال لے لیجئے،
تو مولانا مودودی بنیادی طور پر دیوبندی ہیں. ان کے استاد اشفاق الرحمن کاندھلوی اور شریف خان صاحب سواتی اور وغیرہ یہ دیوبندی ہیں، اور انہی سے انہوں نے وہ جامع ترمذی پڑھی تھی، موطا امام مالک پڑھی تھی، سارے علوم پڑھے تھے. تو اس پر ان کی چھاپ ہونا ضروری ہے، لیکن وہ اس سے باہر نکلے اور حنفیت سے بلند ہو کے وہ سوچتے تھے، اور بہت سارے مسائل میں وہ دوسری فقہی آراء پر بھی غور کرتے تھے کہ شافعی نے یہ کہا، مالکیہ نے کہا، حنابلہ نے یہ کہا، اور یہ بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، یہ بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے. تو یہ اگر اسی طرح اب مثال کے طور پر ہمارے ہاں یہ تھے جو وہ کیا نام بھیرا شریف کے پیر کرم شاہ صاحب. پیر کرم شاہ صاحب، اب طلاق ثلاثہ کے مسئلے پر انہوں نے کہا کہ دیکھیے وہ تھے تو بریلوی اور حنفی تھے وہ، لیکن اس سے بلند ہو کر انہوں نے غور کیا اور کہا کہ اس میں یہ 3 طلاقوں کو ایک ہی سمجھا جانا چاہیے، اسی میں خاتون کی بہتری ہے، اسی میں گھر کی بہتری ہے، خاندان کی بہتری ہے. تو آدمی جب یعنی اپنی بیس سے بلند ہوتا ہے، اب ایک وابستگی ہے اس کی، ظاہر ہے کہ اس کے استاد ہیں، اس کے والدین ہیں، اس ماحول سے نکلا ہے نا وہ منحوس ہونا فطری ہے. ہاں، یہی معاملہ آپ دیکھیں گے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کا ہے. تو وہ ایک صوفی اور حنفی ماحول سے نکلے ہیں، اور لیکن جب وہ مکہ گئے اور وہاں واپس آئے ہیں تو پھر مکے کے علماء سے ان کی ملاقات ہوئی اور مکالمہ ہوا، ڈائلاگ ہوا، تو پھر یہاں آ کر انہوں نے تقلید کے خلاف بہت ساری چیزیں لکھی ہیں. تو اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ابو مجدد الفسانی ہیں، تو وہ پیروں ہی کی پروڈکٹ تھے، وہ ان کے والد بھی پیر تھے، ان کے پیر بھی، تو لیکن اللہ وہ مطالعہ بھی کرتے تھے، سوچتے بھی تھے، غور بھی کرتے تھے. جب بلند ہوتا ہے نا تو انہوں نے کہا کہ یہ وحدت الوجود کی جو تھی، میں ابتدا میں وہ اس سے گزرا، اور اس کے بعد پھر اللہ نے مجھے راستہ دکھایا تو میں نے توبہ کی اور استغفار کیا، اور پھر میں نے شیخ محی الدین ابن عربی کے خیالات کو غلط سمجھا، اور اس کے بعد پھر میں وحدت الشہود تک پہنچا، اور اس کے بعد میں نے سمجھا کہ یہ بھی ایک منزل ہے، اور بالآخر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے عبودیت تک پہنچا دیا. تو عبودیت جو ہے ان کا آخری ٹھکانہ تھی. تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی مطالعہ کرتا ہے، ایک علمی سفر سے گزرتا ہے یا ذہنی سفر سے گزرتا ہے، تو اس کے اندر مختلف مدارج آتے ہیں، مختلف مراحل آتے ہیں. تو یعنی امت کے بارے میں سوچنا چاہیے، یعنی مطلب آپ اس سے تھوڑا سا بلند ہو کر اپنے فرقے سے، اپنے گروہ سے بلند ہو کر آپ کو سوچنا چاہیے.